أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نور کے پہلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، سورہ نور ایک مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ 6 ہجرت کے قرب و جوار کا وقت ہے کہ اس وقت اس صورت کا نزول ہوا۔ محترم سامعین، اس صورت کے اندر جو معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہے اس کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں، احکامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پچھلی صورت میں شروع میں اللہ جل شانہ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ جو ایسی بیماریاں ہیں ان کا تذکرہ، جیسے آج کا رکوع ہے تو اس کے اندر حد زنا، حد قذف اور لعان کے متعلق بات ہوگی۔ حدود ایسی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی بندہ نہ تو خود کمی بیشی کر سکتا ہے نہ کوئی اور کمی بیشی کر سکتا، وہی سزا اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے سورۃن، یہ ایک صورت ہے۔ یہاں ایک الگ انداز کے اندر اللہ جل شانہ نے صورت کا آغاز فرمایا۔ باقی کسی صورت کے شروع کے اندر یہ ایسا لفظ اس طریقے سے نہیں آتا، یہاں شروع میں فرمایا سورۃن، یہ ایک صورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ صورت جو ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری ہیں فیہا، اس میں آیتیں بینات، کھلی، یعنی اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کھلے احکام اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بیان کر دیے صورت کے اندر کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ان گناہوں سے بچو۔ تو پہلا گناہ جس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے الزانیۃ والزانی، الزانیہ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد۔ یہاں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ زانیہ، اکثر موقعوں پہ اللہ مرد کا ذکر پہلے کرتے ہیں یا عورت کا ذکر پہلے اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما، تو دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ فجلدوا، کوڑے مارو، کل، ہر ایک کو، واحد منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدہ، کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ اب یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عورت کا جو تذکرہ پہلے فرمایا، ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ گناہ کا زیادہ سبب بننے والی ہو یا یہ اس کے زیادہ صدور ممکن ہو، اس وجہ سے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہو۔ پر جو بھی وجوہات ہیں اللہ ہی کی ذات حکمتیں بہتر جانتی ہے، لیکن باقی دیگر مقامات کی نسبت یہاں اللہ نے پہلے عورت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی، اگر مرد یا عورت دونوں، کسی کے لیے نہیں ہے کہ صرف مرد کو کوڑے لگائے جائیں گے یا صرف عورت کو، دونوں اگر اس گناہ کے مرتکب ہوں گے تو ان کی جو سزا ہے، سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا جا رہا ہے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، نہ تمہیں پکڑے، بِهِمَا، ان دونوں کے متعلق، رَأْفَةٌ، کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر ان کنتم تؤمنون، اگر تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر رکھتے ہو، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر رکھتے ہو، پکے مومن ہو، تو پھر تمہیں ترس نہیں کھانا چاہیے کہ اب اس کے اوپر ترس کھایا جائے، اوہو اگر اس کو مار دیا تو یہ ہو جائے گا یا اس کو کوڑے مارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حدیث سے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے
وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت اگر وہ زنا کریں گے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ ایسے واقعات موجود ہیں اور تفاسیر کے اندر بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا جو واقعہ ہوا موجود ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تو ایسا فرمایا کہ اس نے جیسی توبہ کے اس کو پیش کیا جائے تو یہ ان کی توبہ زیادہ بھاری ہے، جس طریقے سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ جو تذکرہ پہلے فرمایا جا رہا ہے، یہ جو بغیر شادی شدہ کے ہیں، ایسے نوجوان مرد یا عورتیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، ان سے اگر ہوگا تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، دونوں کو مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کسی ایک کو مارے جائیں گے۔ اور دوسرا جو اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ اور اس کے متعلق اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ تم نے ان کے بارے میں رحم دلی یا ترس کا مادہ جو ہے وہ نہیں لے کر آنا، یہ حکم اللہ کے ہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہیں، تو لہذا ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو عذابہما، ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفہ گروہ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ایسے چھپ چھپا کے نہیں۔ اب سر عام یہ سزا کیوں دی جائے، اس کے متعلق کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سر عام ہوگی لوگ دیکھیں گے، اس سے عبرت حاصل کریں گے اور وہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آیا یہ سزا ہر بندہ دے سکتا ہے؟ اس کے متعلق کیا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے طریقہ ہے، جہاں منظم سسٹم ہے، معاشرہ موجود ہے، حکومت موجود ہے، وہاں کیس چلے گا، وہاں گواہی پیش ہوگی۔ گواہی بھی یہاں کچھ اور نوعیت کی، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ باقی معاملات کے اندر 2 گواہ، یہاں 4 گواہ ہیں، اور 4 گواہوں کے متعلق بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایسے دور سے، بلکہ انہوں نے سارا پورا گواہی دیں گے کہ ہاں جی ہم نے اپنے سامنے ایسا ایسا ہوتے دیکھا، تو تب جا کے یہ جو ہے حد لاگو ہوگی اگلی جو ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر کہتا ہے، آج جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے بے لگام اور ہر وقت چلتے رہتے ہیں کہ فلان ایسے کر دیا، فلان ایسے کر دیا، فلان ایسے کر دیا، تو اس کے اوپر شریعت نے بڑی سخت جو ہے سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حد قذف لگے گی، 80 کوڑے سے مارے جائیں گے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بہتان کسی کے اوپر لگاتا ہے، اس کے متعلق آگے آ رہا ہے۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے، ایک بات یہ ہے کہ ان کو سزا جو دی جائے سر عام دی جائے، گورنمنٹ دے گی، کوئی منظم جو اپنا سسٹم ہے اس میں ہوگی، وہ دیں گے، تو تاکہ معاشرے کے اندر اس کو جو سزائیں ہیں، اب جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ ایک سزا ہے، سزا یہ ہے کہ بچے چھوٹے جو ہے جن کا نہیں بنا ہوتا تھا شناختی کارڈ، وہ گاڑیاں چلاتے تھے، ایکسیڈنٹ کرتے تھے، اب سخت سزا رکھ دی گئی۔ ہم کہتے ہیں نا دین کے متعلق کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ سخت سزائیں رکھے گی، کتنا ظلم ہے جی، دیکھو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں تجربہ کیا کہ اس کے اندر لوگ نہیں باز آتے تھے، جب سخت سزائیں رکھی گئی تب سارے کام رک گئے۔ اب جب سزا رکھی گئی کہ اگر بغیر لائسنس کے کوئی بچہ چلائے گا اسے 1 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا، تو والدین دیتے ہی نہیں اسے گاڑی۔ میں خود بچے کو موٹر سائیکل نہیں دیتا، یا اور کوئی بھی نہیں دیتا، ہر بندہ ڈر رہا تو اسے پتہ ہے کہ اگر دے دیا تو اتنا کون کہاں سے دیں گے، اس کا خیال۔ شریعت نے یہ جو سزائیں رکھی ہیں یہ بھی رحم دلی ہے، یہ بھی ہماری سیفٹی چاہتے ہیں، ہمارا جو جنہوں نے یہ سزا رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے بھی جو سزائیں رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کا نقصان نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے ساری سزائیں رکھی گئی ہیں۔ تو بار فرمایا جا رہا ہے کہ سر عام سزا دی جائے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا، الزانی زانی مرد، الزانی لا ينکح کہ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا الا زانیہ سوائے اس کی کہ وہ زانیہ عورت کے ساتھ، یعنی زانی جو مرد ہے زنا کرنے والا وہ زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، او مشرکہ، یا اگر وہ مشرک ہیں تو تب بھی وہ زانیہ ہی ہوگی، اس کے اندر یہی صفات ہوگی۔ یعنی یہ آدمی عادت سے پہچانا جاتا ہے، جو زنا کرنے والا ہے عادی مجرم ہے تو وہ ایسی ہی عورت کو ڈھونڈے گا اور ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نہیں، اس کی یعنی عادت ایک بنی ہوتی ہے، اور ایسی جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسا دیش ویسا بھیس، ایسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ آگے آ بھی رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، وہ سارا آگے آ رہا ہے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ الزانی لا ينکح الا
ज़ानियतन औ मुशरिका, ज़ानी मर्द निकाह करता है तो ज़िनाकार या मुशरिक औरत ही से निकाह करता है। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन, और ज़िनाकार औरत निकाह करती है तो वही मर्द, यानी उससे जो निकाह करता है तो वही मर्द जो खुद ज़ानी हो, यानी ज़ानिया जो है उसके साथ भी वही मर्द करेगा कि जो खुद है ऐसा है, और औरत भी है तो वो ऐसे मर्द के साथ कि जो ये फेल करने वाला है उसके मुतालिक, और मुशरिक या वो मुशरिक, उन दोनों के अंदर ये बात बयान की जा रही है। और ज़नाकार औरत से निकाह करता है तो वही मर्द जो खुद ज़ानी हो या मुशरिक हो। फरमाया वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये बात मोमिनों के लिए हराम कर दी गई है, हुर्रिमा हराम कर दी गई है, ज़ालिका ये अला ऊपर, अल मुमिनीन ईमान वालों के ऊपर, कि वो ऐसी औरत के साथ निकाह करें कि जो आदि तौर पर ज़िना करने वाली है, गुनाह करने वाली है, उसके साथ मोमिनों को इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर वो तौबा कर लेती है, उस गुनाह को छोड़ देती है, तो फिर उसके साथ निकाह किया जा सकता है। लेकिन अगर तौबा नहीं करती, निकाह हो गया, तो उसके बाद निकाह वाक़ई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि निकाह ही नहीं हुआ, निकाह हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये काम ठीक नहीं, हराम कर दिया गया है। अखलाकी तौर पे यहाँ कहा जा रहा है कि इसके साथ निकाह नहीं हो सकता है, निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आगे फिर जाके बिगाड़, वो तौबा कर ले और गुनाह न करने का जो तौबा की शराइत है उसके अंदर वो करेगी, तो उसके मुतालिक ये बात ठीक है। फिर आगे फरमाया जा रहा है कि वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात, फरमाया जा रहा है कि और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं, वल्लज़ीन यरमून, जो लोग फेंकते हैं, अल मुहसनात, जो पाक दामन औरतें हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तीर फेंकते हैं, यानी कि बातें करते हैं उनके ऊपर, सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर 4 गवाह लेकर ना आए, सुम्मा फिर लम ना यातू ना लाएं, बिअरबाति 4 शुहदा गवाह लेकर ना आए। फरमाया जा रहा है फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो उनको 80 कोड़े लगाओ, फजलिदूहुम, उनको कोड़े मारो, 80 जल्दा कोड़े, 80 कोड़े यानी उनको लगाने चाहिए कि जो बंदा कहता है कि फलां औरत ने गुनाह किया है तो उसके बाद उसके ऊपर गवाह लेकर नहीं आता तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। और फरमाया जा रहा है कि वाला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और इनकी गवाही कभी कबूल न करो, वाला तक़बलू, और न कबूल करो, लहुम, इनके लिए शहादा, गवाही, अबदा, कभी भी। जो बंदा ये करता है और उसके ऊपर गवाह लेकर नहीं आता है तो उसको कोड़े मारे जाए, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। फरमाया वउलाइका हुमुल फासिकून, और वो खुद फासिक हैं, यानी दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद जब नहीं लेकर आते इसका मतलब है खुद फासिक हैं। तो लिहाजा इसके लिए अल्लाह ने 2 इसकी वजूहात समझ आती है। एक तो ये है कि इतना घनावना, इतना सख्त जुर्म है कि इसके लिए अल्लाह ने 1-2 की बजाय 4 गवाह मुकर्रर कर दिए, और उसके मुतालिक भी यही है कि वाक़ईतन पूरी गवाही देंगे कि हाँ जी हमने ये देखा, ऐसा होगा, ताकि ये इसके लिए कोई बंदा ऐसे उंगली ना उठाए। और फिर सज़ा मुकर्रर कर दी कि उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ताकि हर बंदा हर वक्त किसी के ऊपर उंगलियां ना उठाता फिरे इसकी। और अगर इस्लामी मुआशरा या ये इस्लामी सज़ाएँ होंगी तो हर बंदा कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, ये नहीं कहेगा, ना मीडिया पे कहेगा, ना किसी और जगह पे कहेगा। उसे पता होगा कि मुझे साबित करना पड़ेगा, और मैं साबित ना कर सका तो मेरी सज़ा ये है, इस वजह से वो बचेगा। तो लिहाजा पीछे हद्दे ज़िना के मुतालिक बयान किया गया कि हद्दे ज़िना ये है कि गैर शादीशुदा मर्द औरत अगर ज़िना करेंगे तो उन्हें 100 कोड़े लगेंगे, उसके अंदर कोई छोड़ नहीं सकता, ये हद है। हदूदुल्लाह जो है वो उनके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती है। ये हद क़ज़फ़ है। अगर किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, बोहतान लगाता है, तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। फिर फरमाया जा रहा है कि इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, हाँ जो लोग इसके बाद तौबा कर लें, मगर अल्लज़ीना जो ताबू तौबा कर लें, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद उनसे गुनाह सरज़द हो गया, उन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह हम नहीं करते, उस बात से रुक गए, व अस्लहू, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, इस्लाह कर लें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। अगर किसी से गुनाह हो गया, उसने तौबा कर ली, तो उसके बाद क्या है कि उसको सज़ा मिल गई। सज़ा मिलने के बाद, ये सारी बात है कि सज़ा मिलने के बाद उसने की, वो अपने कोड़े खा लिए, सारी चीज़ें, उसके बाद ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसको फरमाया जा रहा है कि अगर उसने तौबा कर ली और आइंदा इस काम को उसने छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं करता है, इल्ज़ाम नहीं लगाता है, ये चीज़ें नहीं करता है, अपनी इस्लाह कर ली है, उसने फरमाया कि बेशक अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली और रहम करने वाली है। फिर आगे एक और तीसरा मसला बयान किया जा रहा है कि वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम,
اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یرمون وہ پھینکیں، ازواج اپنی بیویوں کے اوپر باتیں پھینکیں یا ان کے اوپر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کے اور کوئی ان کے پاس گواہ نہ ہوں۔ فرمایا جا رہا فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے دے وہ انہ لمن الصادقین کہ وہ بیوی پر لگائے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ یعنی لعان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے گھر کے اندر ہے، اس نے الگ جا کے دیکھ لیا، اس نے زندگی گزاری، باقی لوگوں کا تو اتنا تعلق نہیں، اس کا تو تعلق اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب جب اس نے دیکھ لیا وہ گناہ کے اندر کہیں بھی ملوث پائی گئی تو اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اب وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو اس کے لیے بھی اگر یہ کی جائے کہ وہ بھی 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ اگر وہ وقت ایسا تھا کوئی ایسی چیز تھی، تو شریعت ایسی نہیں ہے، شریعت تو آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اس بندے کے لیے جل شان نے ایک اور رحم والا معاملہ فرمایا کہ اس کے لیے 4 گواہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے یہ ہے کہ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، وہ یہ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے دے، یہ کہہ دے کہ انہ لمن الصادقین کہ وہ بیوی پر لگائے الزام میں یقیناً سچا ہے، بالکل سچا ہے، وہ قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے۔ اور پھر والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، والخامسۃ یعنی 5ویں مرتبہ کہے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علیہ لعنت اللہ کی علیہ میرے اوپر، ان کانا اگر میں ہوں من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ یعنی 4 مرتبہ وہ کہے کہ یہ بیوی کے اوپر جو میں لگا رہا ہوں بیان، یہ جو میں بات کر رہا ہوں بالکل سچی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ کے اوپر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مرد ویسے ہی کہہ دیتا ہے، قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے، بعض بیمار ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ان کو ویسے ہی ڈر بھی نہیں رہے ہوتے، اللہ سے ڈر بھی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا، ایسی جو ہے ان کے دل جو ہے ویران ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کے اندر زنگ لگ چکا ہوتا ہے۔ اب اس میں وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابَ فرمایا جا رہا ہے کہ عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر انہ لمن الکاذبین کس الزام میں جھوٹا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہا گیا اگر یہ کہہ رہا ہے اور وہ اس کے بعد اگر وہ کہتی ہے نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی کہے، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا شوہر جو ہے یہ بات غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اس کے اندر۔ اور 5ویں مرتبہ والخامسۃ 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اگر ان کان من الصادقین کہ اگر وہ سچا ہو تو ان غضب اللہ علیہا مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب وہ عورت کہے کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اس بات کے اندر تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، ولولا فضل اللہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ولو اور لا اگر نہ ہوتی فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور رحمت اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تواب کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا اگر اللہ کی ذات تمہارے لیے نہ کرتے۔ تو اگر یہ شوہر کے متعلق بھی ہوتا، یہ تو عموماً گھروں کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، بہت ساری باتیں آپس میں کرتے رہتے ہیں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سزائیں ایک حد زنا کے متعلق بات کی گئی، دوسری حد قذف کے متعلق، تیسری لعان کے متعلق آج کے رکوع کے اندر یہ 3 احکام بیان کیے گئے۔ یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں شریعت نے بیان کیے ہیں، ان کا مقصد معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا نہیں، بگاڑ کو دور کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اور جتنی شرعی سزائیں ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، نہ کہ ظلم کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ یہ جتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں اتنا ہی لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ایسا کریں گے یہ ہوگا، اور جس معاشرے کے اندر سخت سزائیں ہوتی ہیں وہاں پہ بگاڑ یا فساد کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے احکامات کو سمجھنے کی اور ان سے جو غلط کام ان سے بچنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق سے اللہ کریم کی ذات ہم سب کو نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا یا اللہ اس سب کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھنے کی اور یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب سے صحیح معنوں کے اندر یا اللہ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔